بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگری گوشہ رسول شہزادہ علی مرتضیٰ گلاب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، جنتی جوانوں کے سردار سلطان کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات وہ پاک ہستی ہے جنہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کو تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اگر امام حکم دیتے تو فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتے۔ حور و ملائکہ خوشی خسر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے اگر غزوہ بدر میں آ سکتے تھے تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی شہزادے ہیں نا جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نے انہی شہزادوں کے لیے نمازیں چھوٹی کر دی، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبات چھوڑ دیے، بعض دفعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے ہی نہیں اٹھتے کہ اوپر حسنین کریمین سوار ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومتیں نہیں چل سکتی؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا، اور دیکھیں آج تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان کو سر کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئی۔ غیبی امداد تو تب اترتی نا کہ جب امام علی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں امام علی مقام کے، اپنی بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا، پر اف تک نہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں کربلا کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جہاں امام علی مقام کو بدبختوں کے لیے دعا کرنا پڑی اور اللہ پاک نے اسی وقت وہ قبول کی، اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا؟ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بڑھ گئی اور حضرت مسلم بن اسوجہ آگے بڑھے اور امام علی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس بد زبان کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتا ہوں، میرا خون کھول رہا ہے۔ جب تک مالک بن عروہ کی زبان نہ کاٹ دوں میں سکون سے نہیں بیٹھ سکوں گا، لیکن قربان جائیں نواسہ رسول پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہیں، ہماری یہ تربیت نہیں کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا، انتہائی نازیبا الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف سے ابن شاس نامی شخص نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے اور آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، ابن شاس نے میرے نسب پر جرح کی ہے
اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس حبیث اور بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو ایک زمین سے کہیں سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنگ مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلودہ زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دیکھ کر بھی ان بے باک اور سخت دلوں کو غیرت نہ آئی، اور ایک مغرور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ اے حسین دیکھو تو دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، مگر خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے، حتیٰ کہ تم پیاس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابھی یہ الفاظ اس حبیث کے منہ میں ہی تھے کہ اس مغرور شخص کا گھوڑا اسے گرا کر بھاگنے لگا، جس کو پکڑنے کے لیے اس شخص نے دوڑ لگائی، جس کے سبب اس پر پیاس کا غلبہ ہوا اور وہ پانی پانی کہنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہو گیا۔ یہ سب واقعات نواسہ رسول کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے، نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہٰذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا، جس کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ان کو گھیرے گا۔ تریہ کتب یزیدیوں کی دردناک موت کی گواہی دے رہی ہے۔ شمر کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لگا کے پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دڑ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور پھر جنگلی کتوں کو اس کا جسم کھلا دیا گیا۔ اسی طرح جب مختار ثقافی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھستا اور پھر اس کے منہ سے بار بار نکلتا رہا۔ اسی طرح یزید کی موت بھی ایک انتہائی موذی مرض میں ہوئی کہ اس کی آنکھیں جل گئیں، پانی کو ترستا رہا لیکن پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نہ اتر سکی۔ بے شک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک کی بارگاہ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے۔ انہی کی دعاؤں سے بہت سے لوگوں کی بگڑیاں بن گئیں اور بہت سے بدبخت بغض اہل بیت کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور دیکھیں آج ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے اور ان کی طرح دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔